قرآن و سنت آپ نے چھوڑا، وعطرتی، اور میرا خاندان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے ان کی، اور جس کی رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے اس کا ہمیں خیال کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے متعلق کیا کہا؟ تو ماتحتی میں جو شخص بھی آپ کے عارضی ماتحتی میں آ جائے یا مستقل ماتحتی میں آ جائے، یا کلی طور پہ متحدی میں ہو یا جزوی متحدی میں ہو، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے متعلقہ درس ہے. انصار سے متعلق آپ نے کہا کچھ، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ خاص کہا، پھر آپ نے یہود و نصارہ سے متعلق کچھ خاص باتیں کی، پھر آپ نے وفود اور ان کی مہمان نوازی سے متعلق کچھ کہا. تو یہ 3-4 جو خاص طبقے ہیں یا خاص افراد ہیں، ان کے بارے میں آپ کی ارشادات کیا ہیں؟ یہ آپ نے اپنی بیٹی کو خاص 2 باتوں کی وصیت فرمائی تھی، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر غم میں صبر کرنا اور ہر لمحے میں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنا. کیا آپ نے اپنا کوئی آخری میسیج یا پیغام اس طرح لکھوانے کا اہتمام کیا تھا؟ یعنی اگر ہم نے یہ لینا بھی ہے کہ وصیت کی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وصیت کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. نہت کے پلیٹ فارم سے سیرت النبی سیریز کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے. آج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں سے متعلق ہے، اور آج کے ہمارے معزز مہمان ہیں فضیلت الشیخ مفتی عطاء الرحمن علوی حافظہ اللہ تعالی. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں جو کچھ بھی کہا، جو کچھ بھی فرمایا، جو کچھ بھی کیا، سب کا سب امت کے لیے بہت نفع مند ہے، اسی کے اندر خیر ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو ان کی بات کو قبول کرو، اس وجہ سے کہ وہ تمہیں زندگی بخشتی ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول کی بات میں ہماری زندگی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی پوری زندگی کی باتیں ہمارے لیے نفع مند ہیں، لیکن جو چیز اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وصیتوں میں کہی اور زندگی کے آخری لمحات میں کہی، یقیناً وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس کو جاننا، اس کو سمجھنا، اس کو اپنانا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اسی مناسبت سے آج کا پروگرام اور آج کی اس نشست کے ذریعے آپ تک رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان آخری پیغامات کو پہنچانے کی ایک کاوش کی جا رہی ہے. مفتی صاحب، سب سے پہلے اس پروگرام کے حوالے سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ وصیت کا لفظ جو ہے اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں، قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ رب العالمین کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ وضاحت فرما دیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے اور کن معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم قرآن مجید کا اور احادیث کا اور ہم لغت کا ڈکشنری کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وصیت کے کئی معنی معلوم ہوتے ہیں. بنیادی طور پر جو ہے نا قرآن مجید اور احادیث کو دیکھنے سے جو معلوم ہوتا ہے نا، یہ معنی ہے کہ کسی چیز کا تاکیدی حکم دینا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم. اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتے ہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تاکیدی حکم کے طور پہ وراثت کے احکامات کو نازل فرما کر ان کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ایک تاکیدی حکم کے لیے. اب اللہ تعالیٰ کا احکامات، ویسے تو سارے احکامات ہمارے لیے ماننا لازم ہے، لیکن جب کسی کام کے اندر تاکیدی بات کرنی ہوتی ہے تو اس حکم کو بہت پختگی سے کہنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی جب وصیت کرنا چاہتا ہے تو پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ حکم کے طور پر ہی ہو. بسا اوقات انسان جو ہے نا وہ نصیحت کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کو بھی وصیت کہہ دیا جاتا ہے. تو یعنی کسی پیغام کے معنی میں بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب یہ وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں بعض چیزیں تو تاکیدی حکم کے طور پر کی ہیں، بعض احکامات تو شریعت کے پہلے سے ہی موجود ہیں، لیکن آپ نے ان پر عمل کی ترغیب کے طور پر جو ہے نا اس کو وصیت کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے. حالانکہ وہ احکامات تو آپ نے پہلے بھی دیے ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے قرآن میں موجود ہوتے ہیں، لیکن وصیت کا لفظ اس پر ایک نصیحت کے طور پر اور اس پر عمل کرنے کے لیے مزید تاکید کے طور پر لفظ بول دیا جاتا ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب لفظ وصیت استعمال ہوگا تو اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی اور اس کے حکم کے اندر پختگی آ جائے گی. یہ معنی ہوگا. ہمارے ہاں وصیت کا لفظ
اس میسیج اور اس پیغام کے لیے بولا جاتا ہے جو انسان اپنی موت سے پہلے کہہ کے جاتا ہے. ہاں تو یہ لازم نہیں ہے ہم، وصیت. اب دیکھیں جیسے قرآن مجید کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ کے لیے تو جو ہے نا ہمیشہ کی حیات ہے. صحیح. اس اللہ تعالیٰ کے لیے تو کبھی بھی جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وفات کا لفظ بولا جائے، اور اللہ نے بھی وصیت کی ہے. یعنی موت کے وقت جو موت سے پہلے جو کہا جائے اس کو بھی وصیت کہہ ہاں دیا وہ جاتا ہے، قرآن کیونکہ وہ مجید بھی میں اہم جیسے بات ہے. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ووصّا وفات کے بہا. وقت جو ہے نا ہم، اپنے بیٹوں کو وصیت کی ہے، اللہ کی توحید کی وصیت کی ہے، تو اب وہ وفات کے وقت جو بات کر رہے ہیں اس پر بھی وصیت کا لفظ بولا گیا. یعنی اصل بات یہ ہے کہ جو تاکیدی اور بہت اہم حکم یا نصیحت کے لیے کے طور پہ کی جائے بات، وہ وصیت ہے، جی وہ بالکل آخری ایسے وقت ہی میں ہے. ہو یا اس سے پہلے ہو. جی تو ہمارا جو آج کا پروگرام ہے یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آخری وقت کے پیغامات ہیں بطور خاص ان کو ہم موضوع بحث بنا رہے ہیں. اچھا، دوسرا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب ہم وصایا کا یا آپ کی وصیتوں کا یا آپ کے آخری لمحات میں کیے جانے والے امت کے نام جو پیغامات تھے اور آپ کے جو فرامین تھے اس کی جب بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی اہم سمجھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کوئی آخری پیغام یا کوئی وصیت کوئی نوٹ بھی کروائی تھی، لکھوائی بھی تھی؟ کیونکہ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لکھوایا تھا، ان کے پاس موجود تھا. کیا آپ نے اپنا کوئی آخری میسیج یا پیغام اس طرح لکھوانے کا اہتمام کیا تھا؟ یہ نا بات معروف ہے بہت سارے لوگوں نے، اور یہ آج کی معروف نہیں ہے، یہ بات صحابہ کے دور میں بھی بعض لوگوں نے چھوڑ دی تھی. یعنی اس کو ہم کہہ دیں کہ بات چھوڑ دی تھی درمیان میں کچھ ایسے لوگوں نے جنہوں نے عقائد کے اندر خلل ڈالنے کے لیے، امت میں رکھنا ڈالنے کے لیے، یا اہل بیت کی محبت میں اپنے وہ پیچھے چھپے ہوئے جو نظریات اور سوچیں تھیں اور ان کے پروگرام تھے ان کو پورا کرنے کے لیے یہ بات چھوڑ دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وصی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی خاص وصیت کی ہے. اور اس چیز کا تذکرہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں کے اذان کے اندر ایک مستقل جو ہے نا یہ ایک بات کہی جاتی ہے اشہدو ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصی کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام کوئی آج کا نیا نہیں بلکہ یہ پرانی بات ہے، اس دور میں یہ بات شروع ہو گئی تھی. لیکن اس بات کی تردید خود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی کی، اچھا. اور خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جو گزرے ہیں، یہ بات تو سب کے ہاں طے شدہ ہے نا کہ وہ ایام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بالکل. حجرے میں گزرے ہیں نا، کوئی شک نہیں. اور وہ اس بات کو بہت بہتر جانتی ہیں کہ جن کا لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ تھا، اور پھر جن کے متعلق کہا جا رہا ہے وہ جو اس بات کو جانتے ہیں ان سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جانتا. تو اس لیے ہم اگر اس چیز کو پرکھنا چاہتے ہیں تو ہم صحیح بخاری سے جب ہم پڑھتے ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5449. اچھا. تو اس میں جو ہے نا یہ روایت کے اندر موجود ہے، بلکہ 5459 نمبر روایت، صحیح. 5459 نمبر روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کوئی وصیت کی ہے؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے گھر میں تھے، آپ کی وفات میرے جو ہے نا وہ گود میں ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیسے وقت میں کر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی وصیت نہیں کی. یہ مفہوم ہے اس حدیث کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، میں لمحہ بلمحہ ساتھ تھی اور اللہ کے پیغمبر کی وفات بھی میری گود میں ہوئی ہے، تو آپ نے کوئی وصیت کوئی تحریری صورت میں یا کوئی آپ نے زبانی صورت میں کی ہو، ایسی کوئی بات خاص کی ہو، ہاں خاص بات صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ کوئی نہیں ہے. اچھا. اسی طرح صحیح بخاری کی 111 نمبر حدیث ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص آپ کو چیز کو دی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف کوئی وصیت خاص نہیں کی. صحیح. مگر میرے ایک یہ جو نا صحیفے میں موجود ہے، وہ ان کی تلوار کے جو کور تھا اس کے اندر ایک کاغذ رکھا ہوا تھا نیام کے اندر، تو وہ اس کاغذ کے اندر جو نا لکھی ہوئی چیزیں ہیں. اب اس کاغذ کے اندر کیا لکھا ہوا تھا انہوں نے خود بتایا. اس میں ایک بات تو العقل تھی، دیتوں کے بیانات تھے. بعض روایات میں اسنان الابل کا لفظ ہیں کہ اونٹوں کی عمریں کیا ہوں گی جو دیت میں دیے جانے والے، یعنی قتل جب ہو جاتا ہے تو قتل کے لیے مقابلے میں دیت دی جاتی ہے، یا تو قصاص ہوتا ہے یا دیت ہوتی ہے یا معافی ہوتی ہے. تو دیت کون سی؟ ہاں جی، اس کی تفاصیل تھی. دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ بات بھی موجود تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اندر یہ بھی بات
اس کے اندر تیسری بات یہ موجود تھی وہ فکاک الاسیر، کہ جو قیدی ہیں ان کو آزاد کروانا ہے. تو یعنی قیدیوں کے آزاد کرنے کے متعلقہ یہ بات. لیکن یہ تحریر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے موقع پر کوئی لکھوائی ہے؟ ایسی بات نہیں، وفات کے موقع کی بات نہیں ہے، یہ ویسے ان کے پاس لکھی ہوئی بات تھی. تو یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ خاص جو ہے نا چیز ایک مجھے دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ میرے پاس تحریر ہے. اب اس تحریر کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ صرف ان کے لیے نہیں تھے، وہ تو سب پوری امت کے لیے تھے نا. تو خاص وصیت ان کے نام کچھ نہیں. ایک خاص زاویے سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو شاید کو خلیفہ نامزد کیا گیا تھا، وہ بات اس میں ہے بھی نہیں. ہاں جی، یہ بات ہے بھی نہیں. اور اگر ایسی بات وصیت پر ہی جانا چاہتے ہیں تو پھر جو لوگ اس چیز کے دعوے دار ہیں اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کوئی خلافت کی وصیت تھی، تو ان کو سوچ لینا چاہیے کہ ایک تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی. آپ دیکھ لیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی یہ اظہار نہیں کیا کہ مجھے اللہ کے نبی نے وصیت کی ہوئی ہے یا اس کے بعد جو ہے نا کبھی انہوں نے کہی ہو، بلکہ انہوں نے ایسی کبھی بات نہیں کی. اگر ہم حق الیقین کو پڑھیں تو حق الیقین جو ہے نا ان حضرات کی معروف کتاب ہے، مجلس کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لا تسبوا اصحاب نبیکم، اپنے نبی کے صحابہ کو گالی نہ دو. فإنہم اصحاب نبیکم، یہ تمہارے نبی کے صحابہ ہیں. لم یبتدعوا فی الدین ولم یوقروا صاحب بدعہ، نہ انہوں نے دین میں کوئی بدعت کی، نہ صاحب بدعت کی کوئی انہوں نے تکریم کی ہے. صحیح. نعم اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہؤلاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کے بارے میں وصیت کی ہے، صحابہ کے بارے میں، کہ ان کی عزت کرنی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے. یعنی اگر ہم نے یہ لینا بھی ہے کہ وصیت کی ہے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ وصیت کیا ہے، اور وہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تعظیم کی وصیت، ان کو برا بلا نہیں کہنا. بالکل. اور جب کہ جو لوگ یہ دعوے دار ہیں کہ نہیں خلافت کی وصیت تھی، وہ اس وصیت کی دھجیاں بکھیر رہے ہوتے ہیں اور صحابہ اکرام پر تان کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، آپ نے صحیح بخاری کے 2 حوالوں کی روشنی میں یہ بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص وصیت وغیرہ نہیں کی گئی تھی. صحیح بخاری کے اندر ایک ایسی وصیت کا بھی ذکر ہے جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کرنا چاہتے تھے اور باقاعدہ طور پہ اس کو لکھوانا چاہتے تھے، لیکن یہ کہا جاتا ہے، اس روایت کے تناظر میں ہی کہا جاتا ہے کہ وہ بعض لوگوں نے روک دیا اور نہیں لکھوائی گئی وہ وصیت جو رسول اللہ لکھوانا چاہتے تھے. اور یہ بھی میرا خیال ہے کہ قریب الوفات کی بات ہی ہے. جی جی بالکل، اب بیماری کے ایام کی بات ہے آپ کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تقریباً 5-6 دن زندہ رہے ہیں. اس بات کے بعد جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے یہاں یہ حدیث کرتاس کے نام سے معروف ہیں. بالکل. تو حدیث کرتاس یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قلم اور کاغذ لے کے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، لکھوا دوں. تو اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے کچھ لکھنا چاہتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے کہ آپ خود تو نہیں لکھتے تھے، آپ لکھواتے تھے. تو آپ نے قلم اور کاغذ طلب کیا. لیکن اس پر جو ہے نا جب یہ آپ نے قلم کاغذ طلب کیا تو خاص کسی کو کا نام لے کر نہیں کہا کہ تم لے کے آؤ، آپ نے کاغذ قلم طلب کیا. اور پھر اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہیں، آپ سے پوچھ لیں کہ آپ کیا اس دنیا کو چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں، کوئی وصیت لکھوانا چاہ رہے ہیں. ہم اگر تو بات ویسی کو لکھوانی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کر دی ہیں، تو ہم آپ کو اچھی طرح پوچھ لیں. اس پر جو نا آپس میں ان کی جو نا وہ بات چیت ہوئی. کسی نے کہا کہ نہیں قلم کاغذ لے آئیں، کسی نے کہا کہ نہیں. وہاں پر لفظ صحیح بخاری کے موجود ہیں کہ جو گھر میں موجود افراد ہیں ان کا آپس میں جو ہے نا اس بارے میں مشورے میں اختلاف ہو گیا کہ ہم نے لانی چاہیے کہ نہیں لانی چاہیے. اس میں صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی زبردستی کسی کو نہیں روکا، ایک بات کی انہوں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. آپ نے جب یہ بات دیکھی، ان کا شور سنا، تو آپ کی طبیعت نے نا اس کو برداشت نہ کیا. آپ نے فرمایا کہ نہیں اٹھ جاؤ، آپ نے فرمایا کہ اس بات کو رہنے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں لکھوایا، نہ طلب کیا. اگر تو یہ واقعی اللہ کی طرف سے کوئی خاص حکم دے ہوتا تو ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بات پہ مامور تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آگے پہنچائیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک. بالکل. تو آپ تو وما بلغت رسالتہ، تو اللہ تعالیٰ کے جو مقام رسالت ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ اس مقام رسالت کا حق ادا کر کے گئے ہیں. تو ایسا کوئی پیغام ہوتا تو آپ ضرور پہنچاتے. پھر اس کے بعد آپ زندہ رہے ہیں، آپ بعد میں بھی طلب کر سکتے تھے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. یعنی آپ احکامات آپ پوری طرح بیان کر چکے تھے. یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو اور اپنے باپ کو بلاؤ، میں ان کے لیے کتاب لکھ دیتا ہوں.
صحیح تاکہ کوئی بعد میں تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. وہاں پر تو واضح بات معلوم ہوتی ہے کہ خلافت کی بات ہو رہی ہے. رضی اللہ عنہ کو بلایا. ہاں جی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہی خاص بلا کر ان کے لیے حق میں کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہیں لکھوایا. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے بھی اور مومنوں نے بھی ابو بکر کے سوا ہر ایک کا انکار کر دیا ہے. یعنی خود ہی معاملہ ایسا ہو جائے گا. رسول اللہ علیہ السلام نے خود ہی ضرورت نہیں سمجھی اس کی. ضرورت نہیں سمجھی. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھوا دیا, آپ نے پھر ضرورت نہیں سمجھی. شریعت کے احکامات پورے تھے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اچھا, رسول اللہ علیہ السلام کی جو وصیتیں ہیں آخری وقت کی, ان میں اہل بیت سے متعلق کیا کہا گیا؟ بڑی معروف حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرا خاندان ہے. میرے اور عطرتی میں بیویاں بھی آتی ہیں, اولاد بھی آتی ہے, خاندان بھی آتا ہے. صحیح. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب کی بات کی, کتاب اللہ. اور کتاب اللہ کا لفظ قرآن مجید پر بھی بولا جاتا ہے اور احادیث پر بھی بولا جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, واللہ لأقضین بینکم بکتاب اللہ. اللہ کی قسم میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا. اور آپ نے فیصلہ کیا کیا کہ شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا. اب یہ فیصلہ ظاہری قرآن مجید میں موجود نہیں ہے, یہ فیصلہ حدیث میں ہے. اب حدیث کو بھی کتاب اللہ آپ نے کہا, تو حدیث بھی کتاب اللہ ہے, قرآن بھی کتاب اللہ. یعنی قرآن و سنت آپ نے چھوڑا, وہ عطرتی اور میرا خاندان. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے ان کی, اور جس کی رسول اللہ کے ساتھ نسبت ہے اس کا ہمیں خیال کرنا بہت ضروری ہے. لیکن اس خیال کا مطلب غلو نہیں ہے کہ ان کے شان کو ہم اللہ سے ملا دیں یا نبیوں سے ان کی شان بڑھا دیں, نہیں, بلکہ ان کی عزت, ان کی تکریم, ان کا احترام, ان سے محبت اور ان کے ساتھ الفت اور ان کی باتوں سے سبق سیکھنا اور ان کو ایک مقام دینا جو شریعت کے دائرے میں ہے, یہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے. اللہ کے پیغمبر نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ میں اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں. صحیح. اچھا, اہل بیت کی ایک خاص فرد رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا, ان سے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام کی یا ان کو ڈائریکٹلی آپ کی کیا وصیت تھی؟ انہی ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنی زندگی کے آخر میں ان کو ایک دن بلایا تھا نا. معروف حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا روئی بھی اور مسکرائیں بھی, لیکن یہ بات انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں کسی کو نہیں بتائی. صحیح. تو آپ کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھ لیا کہ بیٹی بتا دو اب تو وہ بات کیا تھی. تو پھر اس وقت انہوں نے بتائی کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات, ایک تو مجھے اپنی وفات کے بارے میں آگاہ کیا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ رہا ہوں, تو میں رو پڑی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں, ایک تو یہ بات تھی کہ مجھے سب سے پہلے تمہاری ملاقات ہوگی اس کے بعد, دنیا کے جانے کے بعد, اور دوسری بات آپ نے جنت کی خواتین کی سردار ہونے کا شرف بخشا تھا, یہ بات کہی. تو اور فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 وصیتیں کی تھیں. ایک بات تو صبر کی بات کی تھی کہ تو نے صبر کرنا ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور کتنی بڑی بات ہے. ایک بیٹی کے لیے باپ کا جانا کتنا بڑا غم ہوتا ہے نا, بہت بڑا, ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے. تو آپ نے کہا تھا بیٹی صبر کرنا, تو یہ صبر کی تلقین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر وہ رسول اللہ کی بیٹی تھی نا, انہوں نے صبر کر کے بھی دکھایا. اور دوسری بات آپ نے فرمایا تھا کہ تقوی اختیار کرنا, تقوی اختیار کرنا. تو یہ 2 وصیتیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو جب ہم عام حالات میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ آپ موقع بہ موقع وصیتیں کیا کرتے تھے, تو اوصیکم بتقوی اللہ, آپ کہا کرتے تھے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. تو یہ تقوی کی وصیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی وصیتوں کا حصہ ہے. تقوی کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی, یہ آپ نے اپنی بیٹی کو خاص 2 باتوں کی وصیت فرمائی تھی. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہر غم میں صبر کرنا اور ہر لمحے میں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے اندر رکھنا, جلوت میں خلوت میں تقوی. یہ 2 چیزیں جس شخص کے اندر موجود ہیں وہ انسان اللہ کی بہت قربت پاتا ہے, صبر اور تقوی. اچھا, اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات میں جو وصیتیں فرمائیں ان میں سے بہت ساری ایسی بھی ہیں جن کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. انسان کی توحید, رسالت یا اس سے متعلق جو عقائد ہیں ان سے جڑی ہوئی باتیں تھیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی. تو اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ عقیدے سے متعلق آپ نے کیا کہا. جو آپ کی عقیدے کے متعلقہ ان بیماری کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آپ کی وفات سے 4 یا 5 دن پہلے کی بات ہے کہ آپ بیمار تھے, لیکن آپ اپنے سر پہ پٹی باندھے ہوئے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور آپ ممبر پہ براجمہ ہوئے. تو ممبر پر آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو باتیں کی وہ صحیح بخاری میں اور دیگر احادیث میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک قوم تھی، اچھا، وہ انبیاء اور صالحین کی قبروں پہ سجدہ کیا کرتی تھی۔ دو باتیں کہیں آپ نے، انبیاء اور صالحین کی قبروں پہ سجدہ کیا کرتی تھی، تم ایسا نہ کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قبروں پر سجدہ کرنے سے روکا ہے۔ یہ صحیح، شرک کا راستہ ہے۔ اگر تو یہ سجدہ بطور عبادت ہوتا تو یہ اس کے شرک ہونے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرک کے دروازے بند کرنے کے لیے، توحید کا درس دینے کے لیے فرمایا کہ یہ پہلے لوگوں نے غلط کیا ہے۔ اور بعض حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، تو تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور آپ نے اللہ سے بھی دعا کی، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اے اللہ میری قبر کو عید یعنی میلہ گاہ نہ بنانا، کہ بار بار لوٹ کر لوگ اس طرح قبر پر جس طرح لوگ میلے کے لیے آیا کرتے تھے اس طرح جو ہے نا میری قبر کو نہ بنانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر پرستی سے روکا ہے۔ یہ قبر پرستی شرک کا بہت بڑا دروازہ ہے کہ قبر پہ سجدہ کرنا، قبروں کے پیچھے نماز پڑھنا اور قبر سامنے کر لینا، یا پھر قبر جو ہے نا وہ اس کی پوجا پاٹ شروع کر دینا، یا قبروں کو میلہ گاہ بنا لینا، یہ ساری چیزیں آپ کی ساری احادیث کے خلاصے میں آ جاتی ہیں۔ گویا ان ساری چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیے، آپ کی اس بات سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ قبروں کو چومتے ہیں، مطلب قبر بہت گہرائی میں ہوتی ہے بعض اوقات یا پست ہوتی ہے، تو اس کو چومنے کے لیے ان کو جھکنا پڑتا ہے۔ تو اگر ان کو روکا جائے یا سجدے کی بات کہی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو چوم رہے ہیں، ہم تو صرف فرط محبت میں آ کے قبر کو بوسہ دے رہے ہیں۔ فرط محبت میں جو ہے نا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جن قبروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے وہاں پر پکی قبریں ہوتی ہیں، تو شریعت میں پکی قبریں تو ویسے ہی بنانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی قبریں بنانے سے منع کر دیا ہے۔ ٹھیک، پھر قبروں پہ عمارت بنانے سے اللہ نے منع کیا ہے، پھر وہاں پر گنبد اور جو ہے نا مزارات بنائے ہوتے ہیں۔ تو یہ جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہے وہاں پر تو جانا جو ہے نا استقام کے لیے تو وہ بالکل درست نہیں ہے۔ صحیح، ایک چیز شریعت کی مخالفت میں بنائی گئی ہے، تو وہاں پر آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ پھر جا کے قبر کو بوسہ دینا، یہ کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے تو نہیں سکھایا، لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ تو لہٰذا یہ کام ویسے ہی قبروں کو بوسہ دینا یہ آہستہ آہستہ قبر پرستی کا ہی راستہ کھول دیتا ہے۔ تو لہٰذا قبروں کے ساتھ تعظیم کے ایسے معاملات سے بالکل گریز کرنا چاہیے جو انسان کو آہستہ آہستہ قبر پرستی کی طرف لے جائیں۔ باقی صرف بوسہ لینے پر شرک کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ شرک بن جاتا ہے۔ صحیح، بوسہ لینے پر آپ شرک کا حکم نہیں لگائیں گے، نہ ہی بوسہ لینے کی وجہ سے اگر کوئی جھکا ہے تو آپ کہیں کہ یہ جھکنا اس کا شرک ہو گیا ہے، یہ اس کو رکوع میں شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نیتیں بھی دیکھی جاتی ہیں اور لیکن یہ رستہ برحال یہی ہے، رستہ جو ہے آہستہ آہستہ شروع ہو جاتا ہے، یہ اسباب بنتے ہیں۔ شیطان نے بھی جب لوگوں کو شرک پہ لگایا تھا تو اس نے پہلے دن تو نہیں لگا دیا تھا نا، اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، بالکل صحیح ہے، تو ہمیں بچنا چاہیے اسباب سے، بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرے کے کمزور افراد سے متعلق جو وصیت تھی یا جو آپ کو فکر لاحق تھی، بہت ساری باتیں اس میں بھی یقیناً ملتی ہیں، تو میں چاہوں گا اسٹیپ بائی اسٹیپ، مطلب سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں سے متعلق کیا کہا اپنے رسول اللہ آخری صلی اللہ علیہ لمحات میں؟ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات لفظ موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں مجھ سے خیر کی وصیت لے لو۔ اچھا، آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے میں وصیت کر رہا ہوں، اس میں بھی ایک قوت ہے، ایک آپ کہنا استوصوا طلب کرو مجھ سے طلب کر لو، یعنی کہ بات پکی طرح لے لو مجھ سے۔ تو گویا یہ بہت بڑی اہم بات ہے کہ آپ عورتوں کے متعلق، عورتیں صنف نازک کہا جاتا ہے ان کو، ان کے جو ہے نا وہ اور ویسے بھی وہ معاشرہ تو عورتوں سے متعلق بہت برا ہر تھا۔ عورت کی عقل کا معیار بھی بہت کامل نہیں ہوتا، پھر عورت ٹیڑھی پسلی سے اس کا وجود بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کجی تو موجود ہے فطری طور پر، تو عورت نے کچھ نہ کچھ کمیاں تو کرنی ہوتی ہیں، لیکن مردوں کو خصوصی سمجھایا کہ تم نے خیر کا معاملہ کرنا ہے ان کے ساتھ، تو عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ، جیسے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر کہا تھا کہ خیرکم لاہلی وانا خیر لاہلی، تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے اور میں اپنی بیویوں کے لیے بہت بہتر ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا سلوک کرنے والا بیویوں سے کون ہو سکتا ہے؟ اب ایسا شوہر، کیا مقابلہ ہے کسی انسان کا رسول اللہ کے ساتھ اس نسبت میں کہ شوہر ہونے کے ساتھ آپ کا کوئی مقابلہ کرے؟ آپ تو بہت اعلیٰ شوہر تھے. تو آپ نے لوگوں کو بھی یہی وصیت کی کہ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے متعلقہ مجھ سے خیر کی وصیت دے لو. تو بہت تاکید کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت فرمائی. اچھا، معاشرے کا ایک بڑا کمزور طبقہ تھا جو ظلم و ستم میں بہت پسا ہوا تھا اس وقت، غلام. اور اس وقت تو چلیں غلام تھے، آج کل غلام تو نہیں ہم کہیں گے، لیکن جو نوکر ہیں یا ملازم ہے، کچھ نہ کچھ ان کی حیثیت بھی وہ والی ہوتی ہے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا کہا ان غلاموں سے متعلق؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہم آخری الفاظ پہ اگر غور کر لیں، جو آپ کا آخری وقت تھا، صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری بات کر کے امت کے نام پیغام دے کے گئے ہیں نا، وہ یہی تھا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز یعنی عبادت میں کمی نہیں، وما ملکت ایمانکم، اور غلام یعنی ان کا خیال رکھنا. صحیح. اور آپ دیکھیں جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کی ہم نے آغاز میں بات کی ہے، آغاز میں بات ہم نے وصیت کی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ فقاق الاسیر، کہ قیدیوں کو آزاد کروانا. تو اب یہ اسیر قیدیوں کو آزاد کروانا بھی ایک انسانیت کے لیے خیر کا درس تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بات ہے وہ وما ملکت ایمانکم کے متعلق ہے، کہ ان کا خیال رکھنا. یعنی صرف غلام سمجھ کے کوئی ان کو مارنا، پیٹنا اور ان سے زیادہ کام لینا اور ان کو کھانے کے لیے اچھا نہ دینا اور ان کی ضروریات کا خیال نہ رکھنا، حالانکہ وہ پوری طرح تمہاری کسٹڈی میں ہے، تو یہ ایسا نہ کرنا، وما ملکت ایمانکم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو پیغام تھا وہ نماز اور غلاموں کے متعلقہ تھا. جیسے آپ نے کہا غلام آج کل تو نہیں ہیں، مزدور بھی کئی طبقے کے ہوتے ہیں. بالکل، آپ دیکھیں یہ بھٹے ہوتے ہیں جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں، یہاں پہ جو پتھیرے ہوتے ہیں ان کی مزدوری ہم مزدوروں کی طرح نہیں ہوتی. وہ تو سمجھ لیں کہ وہ آپ کے رحم و کرم پہ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ بالکل آپ کے ماتحت ہیں، انہوں نے جانا نہیں ہے، آپ نے ان کی ذمہ داریاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ آپ کو مستقل 24 گھنٹے آپ کے کام کاج کے لیے ہوتے ہیں. تو ایسے غلام تو نہیں ہیں وہ، لیکن وہ خاص مزدور ہیں. پھر عام مزدور بھی ہیں. تو مزدوروں کو مزدور سمجھنا چاہیے، ان کو ایسا نہیں کہ بس میں آج ان سے اتنا کام لے لوں کہ میں ان کو بس نچوڑ ہی دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری بات کی ہے نا کہ وما ملکت ایمانکم، اگرچہ وہ غلاموں کے متعلقہ تھی لیکن وہ ماتحت تھے. تو ماتحتی میں جو شخص بھی آپ کے عارضی ماتحتی میں آ جائے یا مستقل ماتحتی میں آ جائے، یا کلی طور پہ ماتحتی میں ہو یا جزوی ماتحتی میں ہو، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے متعلقہ درس ہے کہ آپ نے انسانیت کے ہمدردی اور انسانیت کا درد امت کو دیا ہے کہ انسان کو انسان ہی سمجھنا، ان کو بس کوئی الگ مخلوق سمجھ کے ظلم و ستم نہ ڈھانا. بالکل. اچھا، رسول اللہ علیہ السلام کی جیسا کہ آپ نے حدیث بھی بیان کی، الصلاۃ، نماز سے متعلق بات، عبادات سے متعلق جو وصیتیں ہیں، مطلب اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہیں؟ لیکن خاص کر ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیت ملتی ہے وہ نماز کے متعلق، اور خود آپ کا عمل بھی. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی نماز نہیں نہ چھوڑی، آپ نے زندگی کے اندر کوئی نماز نہیں چھوڑی. آپ کا عمل دیکھ لیں، بیماری میں آپ کبھی 3 مشقیں بہا کر بھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جو ہے نا وہ 7 مشقوں کا پانی اپنے اوپر جو ہے نا وہ کنواں کا پانی بہا کر پھر بھی آپ مسجد میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ گر رہے ہیں بے ہوش ہو کر، پھر ہوش آتا ہے تو آپ پھر نماز کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں. تو یہ آپ کا جو عمل تھا ان بیماری کے ایام میں، اور آپ کو 2 آدمیوں کے سہاروں میں، ایک سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور ایک سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے، حدیث میں لفظ ہیں وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ الْأَرْضَ، اور آپ کے قدم زمین پر لائنیں کھینچ رہے تھے، یعنی گھسٹتے ہوئے آ رہے ہیں، پھر بھی مسجد میں آ کے نماز پڑھنا. اس سے بڑا درس کیا ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر سستی نہیں کرنی اور جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی. یہ آپ کا عمل کے ذریعے درس تھا ان ایام میں. بالکل ایسے. اچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اہل بیت سے متعلق بات تھی، کچھ خاص لوگوں کے بارے میں جو آپ نے کہا، مثال کے طور پہ انصار سے متعلق آپ نے کہا کچھ، اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ خاص کہا، پھر آپ نے یہود و نصارہ سے متعلق کچھ خاص باتیں کی، پھر آپ نے
وفود اور ان کی مہمان نوازی سے متعلق کچھ کہا. تو یہ 3-4 جو خاص طبقے ہیں یا خاص افراد ہیں، ان کے بارے میں آپ کی جی بالکل ایسے ہی ہے، ارشادات کیا ہیں؟ جیسے آپ تذکرہ آپ نے کیا نا کہ یہ خاص افراد کے لیے وسیعت ہے، تو ہم یہ جیسے آپ نے 4 باتیں ذکر کی ہیں، تو ہم ان چاروں پر چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہود و نصارہ کے بارے میں کہا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دو. اچھا. یہ کبھی جو ہے نا یہودی اسلام کے یا مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے نہیں ہو سکتے، دشمن ہیں. اور یہ دشمنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی بصیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ بالکل. اور آپ کی کمال بصیرت تھی کہ آپ نے اپنے آخری ایام میں کہا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکالو، ان کو یہاں سے نکال دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت اہم بات تھی، اور اس پر پھر عمل کیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پھر اس پر عمل کیا اور ان کو جزیرہ عرب سے نکالا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی اس بات کو پورا کیا گیا. یہ کہاں پہ تھے اس وقت؟ یہ پہلے یہودی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تو خیبر میں چلے گئے نا. صحیح. تو خیبر کے بعد پھر جو ہے نا وہ معاہدہ ہو گیا آپ کا. لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہاں سے خیبر سے بھی نکال دیا ان کو، اور پھر ان کو جزیرہ عرب سے باہر کر دیا. ٹھیک. تو دوسری بات یہ تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلقہ جو آپ نے وصیت کی بات کی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسجد نبوی میں جتنے بھی دروازے کھل رہے ہیں سارے چھوٹے دروازے بند کر دیے جائیں. لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے تھے مسجد میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، اور بھی لوگوں کے دروازے تھے جو مسجد میں کھل رہے تھے. سین تھا نا مسجد نبوی کا بڑا، تو گرد و نواح میں گھر تھے، آسانی ہوتی تھی آنے کے لیے. تو اب ظاہری بات ہے جیسے ایک حجرے میں امام کے لیے تو ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں اس کے لیے آمد و رفت کا راستہ بنا دیا جائے، اس کی ہر وقت کی ضرورت ہوتی ہے جس نے ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے مسجد کی. تو اب دوسروں کی ضرورت نہیں تھی دروازے کھولنے کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب دروازے بند کر دیے جائیں الا خوقۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے، وہ بند نہیں کیا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں اشارہ تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دروازہ بند نہیں کرنا، ان کا دروازہ کھلا رہے گا، ان کی ضرورت ہے، ان کا خاص آپ کی نیابت ان کے. تو یہ اشارہ خلافت تھا، اعلان خلافت نہیں ہم کہہ رہے، اشارہ خلافت. تو یہ آپ نے کہا کہ ان کا دروازہ بند نہیں کیا جائے گا، یہ خاص وصیت تھی ان کے بارے میں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفود کے بارے میں وصیت کی کہ جو بھی جس طرح میری زندگی میں وفود کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا تھا، غیر مسلم بھی آتے تھے نا، تو یہ اسلام کا دیکھیں کتنا ایک اعلیٰ ظرفیہ اسلام کی کہ کوئی کافر آئے ہیں، یہودی آئے ہیں، مشرک آئے ہیں، وفد بن کے آئے تو وفود کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جاتی تھی، ان کے اکرام میں کمی نہیں کی جاتی. سفارتی آداب سکھائے جا رہے ہیں. اعلیٰ سفارتی آداب کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ آپ نے ان کی خدمت کی ہے، ان کو کھانے کھلائے ہیں، ان کو اچھی طرح رکھا ہے، ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، ان کے تحفے تحائف کا تک کا اہتمام کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی، دونوں طرح. تو یہ آپ نے فرمایا وفود کا معاملہ جیسے میری زندگی میں چلتا رہا ہے، یہ حسن سلوک میرے بعد بھی اسی طرح جاری رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تو یہ کرتا تھا، تم اس کے اندر ان کے کفر شرک یا ان کے معاملات کو دیکھ کر تم ان کے ساتھ رویے بدل لو. نہیں، جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اسی طرح رہیں گے. جو سفیر بن کے آ جائے اس کی جان بھی کو بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے عزت و اکرام کے اندر یہ کہ اس کا کھانا پینا، معاملات، رہن سہن، اس کو اسی طرح جاری رکھنا جیسے میں جاری کیا رہا. تو آپ نے وفود کے متعلقہ یہ وصیت فرمائی. صحیح. اور اس حوالے سے جو ہماری چوتھی بات تھی کہ حضرات انصار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاریوں پر جو ذمہ داری تھی انہوں نے وہ ذمہ داری پوری ادا کرتی ہے. ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ انہوں نے جو بیعت عقبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا تھا، بالکل، کہ آپ چلے آئیں ہمارے پاس، ہم عہد وفا نبھائیں گے. حج کے موقع پہ ہاں جی بات کی تھی. تو پہلے بیعت عقبہ پر انہوں نے بیعت کی، اس حج کے موقع پر جب وہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے نا. بالکل. تو وہ اس عہد کو پھر انہوں نے نبھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانیوں کا کئی موقعوں پر تذکرہ کیا، لیکن اس موقع پر آپ نے اپنے آخری ایام میں کہا کہ انصار پر جو ذمہ داری تھی نا انہوں نے پوری کر دی، انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی. اب ان کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں. بالکل ان کے حقوق ہیں. پھر آپ نے ان کے بارے میں دو باتیں کہیں. آپ نے فرمایا کہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تو ان میں سے جو بھی میری امت کا والی بنے، جو بھی ذمہ دار بنے گا، صحیح، وہ ذمہ دار ان کے ساتھ یہ سلوک کرے گا کہ جو ان کا اچھائی کرنے والا شخص ہوگا اس کی اچھائیوں کو قبول کرے گا، اور اگر انصار سے کوئی کمیاں ہو جائیں تو ان سے درگزر کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کی قربانیوں کی قدر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان مند تھے، احسان فراموش نہیں تھے. احسان شناس تھے، احسان مند تھے، ہاں جی، احسان شناس تھے، اور احسان کرنے والوں کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ بھولتے نہیں وسلم تھے. بھولتے نہیں، اور پھر آپ احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرتے تھے. بالکل. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک احسان کے بدلے کی صورت ہے کہ ان کے بارے میں خیر کی وصیت کی کہ ان کی اچھائیاں قبول کر لینا اور ان کی خطاؤں سے درگزر کر دینا، ان کے محاسبے سخت نہ کرنا. تو یہ انصار کے متعلقہ وصیت تھی. اچھا، یہ احسان شناسائی اور احسان مندی بڑا اچھا رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت کا پہلو ہے. اس میں ایک تو وہ بات بھی ہے نا رسول اللہ علیہ السلام کی جو آپ نے کہا کہ لو کان المطعم حیا، یعنی بدر کے قیدیوں کے متعلق اگر مطعم بات کرتا آج تو میں اس کی بات کو قبول کرتا. تو کتنی بڑی بات ہے. اور پھر یہ یعنی آخری وقت سے متعلق ایک اور بات بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کہا انا من امن الناس علیہ، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابوبکر. سوائے ابوبکر. یہ بھی آپ کی آخری بات ہے، بالکل آخری وقت کی بات ہے. جی بالکل. تو اس میں رسول اللہ علیہ السلام کی احسان شناسی اور احسان مندی یہ بڑی واضح ہو کے آتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو ناظرین، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتیں اور بالخصوص بطور خاص وہ وصیتیں جو آپ نے اپنے آخری ایام میں یا اپنے آخری لمحات میں امت کے لیے یا امت کے خاص افراد سے متعلق فرمائیں کہیں، ان کا ذکر و تذکرہ آج کی پروگرام کی وساطت سے آپ تک پہنچا ہے. آپ ان چیزوں کو یقیناً سنیں، سمجھیں گے اور اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی ہم سب کوشش کریں گے. مفتی صاحب نے جو کچھ بیان کیا ان کا شکریہ. آپ احباب آخر تک ساتھ رہے، آپ کا شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.